الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتهي. سب سے پہلی دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمارے پیارے بزرگ حضرت قبلہ صوفی عبدالستار صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے. اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے صاحبزادگان کو سلامت رکھے. بالخصوص حضرت علامہ مفتی محمد اویس نقشبندی صاحب نے محبت سے یاد فرمایا ہے کیونکہ علماء کرام تشریف فرما ہیں, مشائخ تشریف فرما ہیں. میں چند باتیں کر کے پیغام دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کئی جنازے پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دنیا سے جانے والے کا آخری دیدار بھی کرتے ہیں, اور اسی جگہ پر ہم نے حضرت صوفی عبدالستار نقشبندی صاحب کا جنازہ پڑھا. کثیر تعداد میں مشائخ تھے, علماء تھے, آخری دیدار بھی کیا. اور ابھی مولانا محمد رمضان صاحب جو لودھا سے تشریف لائے ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا, ان کا چہرہ نورانی تھا. اچھا, کئی چہرے چمک رہے ہوتے ہیں, نورانی ہوتے ہیں. پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی نمازی تھا. اور مجھے بتائیں نمازی کا چہرہ نہیں چمکے گا تو اور کس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. پوچھا جائے کہتے ہیں جس سرکار کا غلام تھا, درود پاک کثرت سے پڑھا کرتا ہے. چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. پوچھا جائے کہتے ہیں جی اس نے زندگی بھر رزق حلال کھایا تھا, اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا. مجھے بتائیے سرکار کے غلام کا چہرہ نہیں چمکے گا تو اور کس کا چہرہ؟ رزق حلال کھانے والے اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والی کا چہرہ نہیں چمکے گا تو اور کس کا چمکے گا؟ چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی استغفار بہت زیادہ کیا کرتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, یہ اس وظیفہ کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. پوچھا جائے کہتے ہیں جی اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی, اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی تھی. چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. پوچھا جائے کہتے ہیں جی یہ مخلوق خدا کے کام آتا تھا, اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا جاتا تھا. صوفی عبدالستار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ ان میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ نمازی بھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ استغفار بھی کیا کرتے تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے رزق حلال کھایا اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا. ابھی مجھ سے قبل جگر گوشہ فیض ملت صاحبزادہ ریاض احمد اویسی صاحب خطاب فرما رہے تھے. علماء کرام تشریف فرما ہیں, انہوں نے بھی خطابات کرنے ہیں. میں بس بات کو مختصر کر رہا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شیخ الحدیث صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, دیگر علماء تشریف فرما ہیں اسٹیج پر. آپ پوچھئے ان سے یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حکم دیا وہ کس چیز کا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اور بات, قرآن مجید آپ پڑھیں, اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن کو پڑھیں. آج
کئی ماہ گزر جاتے ہیں ہمیں قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ذکر کر رہا تھا، میں کہا چہرے چمک رہے ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، تو جو قرآن پڑھتے ہیں نا دنیا میں، تلاوت قرآن صبح شام تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کے چہرے بھی چمک، ان کے چہرے بھی چمک۔ اچھا یہ جو ہمارے مدارس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، دنیا میں، دنیا سے جانے کے بعد قیامت والے دن بھی چمکیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن بھی چہرے چمکیں گے، قیامت والے دن بھی چہرے سفید ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، رات کے وقت ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان پر ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی یہ نہیں ایسے ہے، فرمایا جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں قرآن پڑھنے والے مثل ستاروں کے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اس طرح زمین پر قرآن والے چمکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دو، حدیث پاک میں۔ جب اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اب رات آرام میں گزاری ہے، ثواب قیام کا پارا ہے، رات بستر پر گزاری ہے، ثواب مصلی پر ٹھہرنے کا پارا ہے۔ مجھے بتائیے 5 نمازوں 2 نمازوں پر اتنا انعام ہے تو پھر 5 نمازوں پر کتنا انعام ہے؟ پھر جو تہجد، 4 اشراق، اوابین، جو نفلی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں انہیں کیا کیا انعامات ملیں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آئیے والدین کی بات کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر اسے اونچی شان دی اور باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھ کر اسے اونچا مقام دیا، اور پھر دونوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ مفکر اسلام علامہ پروفیسر محمد سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے لاہور سے علامہ عارف ستار صاحب تشریف لائے ہیں، کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں، پیر صاحبان مشائخ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن مجید آپ پڑھیں، یا قرآن میں حضور کا ادب سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، یا پھر والدین کا ادب بتایا گیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کا ادب سکھایا گیا ہے۔ میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان دونوں سے تو جب بھی بات کرنی ہے تعظیم سے بات کرنی ہے، احترام سے بات کرنی۔ آؤ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے روکا۔ اللہ جہاد کی اہمیت آپ جانتے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا ہے کافروں سے جہاد کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر خود میدان میں نکلے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کچھ صحابہ تھے جنہیں جہاد سے روکا۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے پورے ماں باپ، فرمایا گھروں میں رہو، ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاد کا ثواب تو ہمیں نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ تم نے کیسے سوچا ہے؟ فرمایا گھروں میں رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا، جہاد کا بھی ثواب۔ اور مجھے بتائیے کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ کسی نے آ کر اشارہ کر رہا ہو حج کے لیے حج کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہیں، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا کر، اللہ ہر دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آج میں بھی چاہتا ہوں، آج آپ بھی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اسے چاہیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار کرنا۔ آخر میں ایک بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک اسکالر ہیں بہت بڑے، ڈاکٹر سلمان مصباحی، وہ کہتے ہیں کہ میں تعلیم مکمل کر کے آیا، ان کی زبان سے یہ میں نے بات سنی۔
کہ والد صاحب کو ایک سرکاری دفتر لے گیا، آخری بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں انگوٹھے کا نشان لگانا تھا، تو والد صاحب لگائے، انگوٹھے کا نشان نہ لگے، وہاں ایک محترمہ بیٹھی تھی، خاتون تھی، میں نے کہا آپ بازار سے باہر جا کے نا دکان سے لوشن لے کر آئیں، ان کے آپ ہاتھ پہ لگائیں، پھر انگوٹھے کا نشان لگائیں گے لگے۔ وہ کہتے ہیں میں لوشن لے کر آیا اور ابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑا، ایسے لوشن لگانے لگا تو میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے کہا بابا یہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں گئی؟ میں نے کہا بابا یہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہاں گئی ہیں؟ کہتے ہیں میرے بابا نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا بیٹا تیری لکیریں بناتے بناتے میری لکیریں چلی گئی۔ میرا اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، یہ آج کے اس خوبصورت اجتماع چہلم کے اجتماع کا یہ پیغام ہے، بیٹا تیری لکیریں بناتے بناتے میری لکیریں چلی گئی ہیں۔ یہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے چاہے بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کیوں نہ کرتے ہوں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ آسانی کر دے، ایسے ہے یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا ہے ابا جی بڑی تکلیف میں ہے، دیکھا نہیں جاتا، اماں بڑی تکلیف میں ہے، دیکھا نہیں جاتا، آسان ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی ماں باپ کے زبان سے بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہے؟ کسی نے باپ نے کہا، کسی ماں نے یہ کہا؟ کبھی نہیں کہتے، جیسی حالت میں بیٹا کیوں نہ ہو بیٹی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں مولا مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہے یا نہیں؟ دعا ہے جن کے حیات ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک سایہ سر پہ ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا یہ سایہ کتنا قیمتی ہے، جب سایہ سر سے ہٹتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا۔ جن کے حیات ہیں اللہ زندگیاں دراز فرمائے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ بخشش فرمائے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔